بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ ہے انگلش، کلاس ہے 8th کا، اور لیسن ہمارا جو چل رہا ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ. تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس حد تک اس گلوبل وارمنگ سے افیکٹ ہو رہا ہے اس وقت پورا ورلڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری جو وادی کشمیر ہے وہ بھی اس لپیٹ میں آ رہی ہے پچھلے 2 دہائیوں سے. اس میں یہاں پہ بہت ساری تبدیلیاں دیکھنے کو ملی، جیسے گلیشیئرس کا پگھلنا، پانی کا کم ہونا، جو یہاں کے جو یہاں پہ جو کولاہائی جو بیسن ہے، جو ہماری وادی کشمیر کا واحد جو اریگیشن اور ڈرنکنگ واٹر کے لیے وہ واحد ذریعہ ہے، اس میں بھی کچھ کمی آ رہی ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. اور سیزنز جو ہے وہ بھی اب پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سا سیزن کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے. یا تو برف باری زیادہ ہوتی ہے، یا بارشیں کم ہوتی ہیں، یا بارشیں زیادہ ہوتی ہے، برف باری کم ہوتی ہے، یا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے ہو جاتا ہے. اس میں بھی جنرل انکریز ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ہمیں بھی ان مشکلات کا اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آنے والے ٹائم میں، آنے والے وقت میں جو اگر ملکوں کے درمیان کسی بات پہ لڑائی ہوگی تو وہ پانی پر ہی، کوئی جنگ اگر چھڑے گی تو پانی پر چھڑے گی، کیونکہ اس کی بہت قلت ہو جائے گی آنے والے وقت میں اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. اور اس میں انسانی کی مداخلت سب سے زیادہ ہے، جس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اسی کو ہم آگے لے جاتے ہوئے آج ہم ویٹ لینڈ، جو یہاں پہ ویٹ لینڈ ہیبیٹیٹ جو ہے، وہاں کی جو پروڈکٹیویٹی اور پروسیس جو ہے، ویٹ لینڈ جو ہوتے ہیں یہ آبگاہیں، وہ دلدل والی زمین جہاں پہ آبگاہ، جن کو ہم آبگاہی کہتے ہیں، ویٹ لینڈ کہتے ہیں، ہماری وادی میں ہیں. تو اس کا جو پروڈکٹیوٹی اور پروسیس جو وہاں پہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے مائگریٹری برڈس آتے ہیں، یا وہاں اس میں سے ہم بہت کچھ اور بھی کچھ حاصل کرتے ہیں وہاں پہ پروڈکٹس. تو اس کا جو لنک ہے وہ براہ راست سیزنز سے ہوتا ہے. تو چونکہ اب سیزنز جو ہے، سیزنز اس پہ جو سیزنز کا جو اس میں عمل دخل ہوتا ہے، تو سیزنز میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے چینجز ہو رہی ہے، پریسپریشن جو ہوتی ہے اس میں بھی چینجز ہو رہی ہے. اور جو رن آف، یعنی کہ پانی کی سطح کم ہونا، دا ڈریننگ اوے آف واٹر فرام دا سرفیس آف این ایریا آف لینڈ ایٹسٹرا، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو آبگاہیں جو پانی سے بھری ہوتی تھیں، اب وہاں پہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا بھی براہ راست اس پر اثر پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو میجر لیکس ہے یہاں پہ ہماری ویلی میں، جیسے ڈل ہے یا وولر ہے، دے شرنک کنزیڈریبلی، دے آلسو شرنک. یم تہِ چھِ گژھان وٕنکٮ۪نَس بالکل، یِم چھِ خۄشک گژھان، دھیرے دھیرے یہ بھی خشک ہوتی جا رہی ہیں. مینی سمالر واٹر باڈیز اینڈ سیزنل پونڈس ہیو کمپلیٹلی ڈس ایپیئرڈ. اگر دیکھا جائے کہ بہت ساری جو سمال واٹر باڈیز یہاں پہ تھیں، یا سیزنل پونڈز جو تھے، بالکل ہی ڈس ایپیئرڈ ہو گئی، ختم ہو گئی، نایاب ہو گئی، یا ہم یہ کہیں گے کہ وہ غائب بھی ہو گئی. اب ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. Most of the wetlands have less biodiversity in terms of flora and fauna compared to the situation about half a century ago. کہتے ہیں کہ جو یہ ویٹ لینڈز یا آبگاہیں ہیں، یہاں کی جو بایو ڈائیورسٹی، یعنی کہ ویرائٹی آف لائف جو وہاں پہ تھی، ان ٹرمز آف، جیسے ہم حیوانات یا نباتات کی بات کریں گے، فلورا اینڈ فانا کی، تو سچویشن جو ہے وہ کچھ مختلف ہے. اباؤٹ ہاف
century ago, یعنی کہ ایک صدی سے ہاف یعنی کہ آدھی صدی سے جب دیکھا جا رہا ہے تو اس وقت جو پریزنٹ میں وہ سچویشن ہی کچھ ڈفرینٹ ہے. ان دا پروسیس اس سے کیا ہوتا ہے اوبنیشیس ویڈس اینڈ ادر ایکویٹک لائف ہیو سکسیڈیڈ دا مور پروڈکٹیو اینڈ یوزفل بایوٹا. یہ وہاں پہ جو ویڈس اب ان کا جو ابھار جو جھاڑیاں یا جو وہ ایک قسم کا گھاس جو خود بخود وہاں پہ اگ آتا ہے اب جس کی اب وہاں پہ ضرورت نہیں محسوس کی جاتی تھی، اور باقی جو ایکویٹک وہاں پہ لائف جو ہے تو ان کا جو وہ اس پہ جو ٹیک اوور ان کا اس پہ ہوا ہے دا مور پروڈکٹیو اینڈ یوزفل بایوٹا. تو وہاں پہ جو انیمل اور پلانٹ لائف جو ہے خاص کر اس ہیبیٹیٹ کا اس پہ بھی اس کا ایک اثر پڑ گیا ہے. دا مائگریٹری برڈس ہیو چینجڈ دیئر سائیکل. اب جو مائگریٹری برڈس جو باہر سے یہاں پہ برڈس آتے تھے انہوں نے بھی اپنا سائیکل اب چینج کر لیا ہے. وائل سم آف دیم اسٹے ہیئر ایون ڈیورنگ سمر ادرز ڈو ناٹ ریٹرن ایون ان ونٹرس. ان میں سے کچھ یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں سمر میں بھی اور کچھ جو ہے جو ونٹر میں بھی ریٹرن واپس نہیں کرتے ہیں. دا واٹر فال دیٹ یوز ٹو مائگریٹ ہیئر ڈیورنگ ونٹر منتھ اسٹیز ہیئر فار موسٹ آف دا ایئر. جو یہاں کے واٹر فال جو آبی پرندے جس میں سے ڈکس گھیس یا ادر بہت سارے اس میں ایکویٹک برڈس آتے ہیں یا وہ بالکل ہی اب یہاں ڈیورنگ ونٹر منتھس ان سردیوں میں وہ یہیں پر موسٹ آف دا ایئر وہ اسٹے کرتے ہیں. سم برڈس لائک ہوپ وچ واز سین ان فلاکس ان اسپرنگ، اس کو ہم ہد بولتے ہیں، یہ اسپرنگ میں بالکل جھنڈوں میں یہاں پہ ہوتے تھے بڑی تعداد میں، اور ہارڈلی سپرڈ اب کہیں وہ دکھائی دیتے ہیں. مینی ادرس لائک کتیج ہیو کمپلیٹلی ڈس ایپیئرڈ. اس کے علاوہ جو باقی برڈس ہے اس میں جو کتیج جو ہے جس کو ہم ابابیل بھی کہتے ہیں یہاں پر، تو کتیج اس کا کشمیری نام ہے، تو بالکل ہی اب یہ کمپلیٹلی ڈس ایپیئر ہوتے جا رہے ہیں یہاں ہماری اس وادی میں. اور اس کا اثر اس کا جو ریزن ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ، جس سے سیزنز پہ بھی اثر پڑ رہا ہے. تو یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے. تو پیارے بچوں انشاءاللہ کل ہم اس کو آگے اس لیسن کو آگے اور لے جائیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ اب کس طریقے سے ہم کلائمیٹ کو یا اس ماحول کو اس انوائرمنٹ کو یا کیسے بچائیں گے گلوبل وارمنگ سے، اور گلوبل وارمنگ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ کل ہم آپ سے بات کریں گے. تب تک دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.